سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک ھو الابتر، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ اگر اسی میں صرف انا اعطیناک الکوثر اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو میرے اعلیٰ حضرت نے صرف لفظ انا، پورا سورہ نہیں، پورے سورے میں 3 آیت ہے، صرف پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب مصنف فرمائی، آپ نے ایک کتاب کو لکھا، آپ نے اس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا الا قلیل، اے نبی آپ فرما دو کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں میری نظر میں سب کے سب قلیل ہے۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے مختصر، چھوٹا، ادنا، ذرہ برابر، جبکہ ہماری اور آپ کی نظر میں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ بے شمار ہے، لا تعداد ہے، ان گنت ہے، ان لمٹ ہے، اس کا کوئی حساب، اس کی کوئی گنتی دنیا پہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی سائنس کر سکتا ہے، نہ کوئی جغرافی کر سکتا ہے، نہ کوئی انجینئرنگ کر سکتا ہے۔ سنیے نبی کی شان کیا اس میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے بعد قربانی کے چند مسئلہ مسائل آج ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کیا ہے؟ قلیل ہے، مختصر ہے، تھوڑا ہے، جبکہ کوئی بندہ، کوئی عقل مند، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی، کوئی حساب والا، کوئی دنیا دار، کوئی پروفیسر، کوئی ماہر دنیا کی چیزوں کا حساب کبھی بھی لگا نہیں سکتا۔ کوئی لگا سکتا ہے کہ دنیا پہ کتنی چیزیں ہیں، آسمان میں کتنے ستارے ہیں، سورج کی روشنی کی جو شعاعیں زمین پر پڑتی اس کی حرارت کتنی ہوتی ہے، ایک زمین سے لے کر آسمان تک اس کا جو فاصلہ ہے، جس کا جو ڈسٹینس ہے کتنا ہے، کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ دنیا کی شروعات سے لے کر دنیا کی اینڈ تک جو زمین کا حصہ ہے وہ کتنے کلومیٹر پر فاصلہ ہے، جو سمندر ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں کتنی ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے، پانی کتنے ٹن ہے، کوئی نہیں لگا سکتا۔ دنیا کے درخت کتنے ہیں، دنیا کے خزانے کتنے ہیں، دنیا کے ہیرے جواہرات کتنے ہیں، کتنی قسم کی نعمتیں زمین سے پیدا ہوتی ہے، جب بارش برستی ہے تو کتنا پانی آسمان سے زمین پر برستا ہے، کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اب سوچیں، بہت باریک بات ہے اور بہت عشق والی بات ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ دنیا، اللہ قرآن فرماتا ہے قل متاع الدنیا الا قلیل، اے محبوب آپ فرما دو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب مختصر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور ہم نے آپ کو جو عطا کیا ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت اور دنیا کی جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں غور کرے، دنیا کی اتنی چیزیں اللہ فرماتا یہ قلیل ہے، اور جو ہم نے آپ کو دیا وہ کثیر ہے، یعنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر پہ اتنی ساری چیزیں جو بندوں کی نظر پہ لا تعداد ہے، اس کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل قلیل ہے، مختصر ہے، ذرہ ہے، تھوڑا ہے، ادنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو سب سے زیادہ لا تعداد ہے، جو خیر کثیر ہے، جو سب سے زیادہ عمدہ ہے، جو سب سے زیادہ ہے، وہ چیز تو ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔
اب جب تھوڑی سی چیز بندہ حساب نہیں کر سکتا تو جو زیادہ ہو کیا اس کو کوئی حساب کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب زیادہ چیز اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے قبضہ قدرت میں دے دیا ہے۔ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے، میں نہ صرف آپ کو ایک جھلک بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فصلی لربک ونحر، تو اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب اس میں دو چیز بزرگ دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ بندوں کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندوں کے اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بندہ اس کی نعمت کی قدر کیا کرے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اسی چیز کو ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت پیاری بات۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی آباد نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ چاہے ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اپنے صحت کے لیے دیکھ لیں، اپنے گھر کے لیے دیکھ لیں، اپنی اولاد کے لیے دیکھیں، اپنے کاروبار کے لیے دیکھیں، اپنے اعمال کے لیے دیکھیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ ہم کہتے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، ہم اور آپ کہتے کیا نہیں دیا ہے۔ آپ یہ سوچئے، سب سے بڑی چیز اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، سب سے بڑی چیز، اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ نے مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ میدان قیامت میں 120 صفوں میں 90 صف اللہ تعالیٰ کی نبی سرور کائنات کی امت کی صفیں ہوگی، اور آقا فرماتے کہ جب تک اللہ میری امت کو جنت داخل نہیں فرمائے گا کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی بہترین نعمت اللہ نے ہمارے سینے پہ دیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آئے، اور نبی کی امت میں جو صحابہ جتنے کمال والے، جتنے تقوی والے، جتنے پرہیزگار ہیں، ایسے قسم کے صحابہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اندر پیدا نہیں فرمایا۔ اور ولیوں میں جو مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا نبی کی امت میں، اس طرح کا ولی اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے کے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتا تو کبھی میری محفل میں جبرائیل آتے، کبھی میری محفل میں میکائیل آتے، کبھی میری محفل میں خضر آتے، اور کبھی کبھی میری محفل میں میرے سرکار خود تشریف لا فرمایا ہوتے۔ اور سرکار اکیلے نہیں آتے، کبھی کبھی آتے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر میری مجلس کی رونق اور میری نصیحت، میرا بیان سنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے، اور میرے آقا فرماتے اے موسیٰ کیا تیری امت میں عبد القادر جیسا کوئی ولی بھی ہے؟ اے موسیٰ کیا تمہاری امت میں عبد القادر جیسا ولی بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ عبد القادر جیسا ولی کوئی کلیم اللہ میں نہیں ہے، اللہ نے عبد القادر جیسا ولی اللہ نے محمد حبیب اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کو جو ذہن پہ جو بات ایک میں جو دے کر میں آگے بڑھنا چاہوں وہ چیز ہے کہ نبی فرماتے اللہ اس قوم کا حال کبھی نہیں بدلتا جو قوم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہو۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر ایک یہی چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ 2 سال پہلے کتنے جنازے چلے گئے، لوگ آکسیجن نہ ہو کر مرنے لگے، لوگوں کو کھانا میسر نہ ہو کر کتنے جنازے چلے گئے، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چھوٹی سی بیماری بہانہ بتا کر کتنے لوگ مر گئے، حالانکہ اس کی کورونا تھا بھی نہیں، وہ صرف سوچ کر خیال ہی میں مر گیا، وہ بیچارہ ڈر کے مارے مر گیا۔ تو کیا اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے ہٹا گھٹا رکھا کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل سخت ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کا احساس تمہارے اندر نہ ہو کہ میرے پاس کون سی نعمت ہے اللہ نے جو مجھے دی ہے، تو
تو سرکار فرماتے ہیں اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھ لیا کر، تیرا دل اللہ کی محبت میں نرم ہو جائے گا۔ بات بہت ہے، کوئی دنیا میں کوئی ماں کا لال آج ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جن کی ایک چھوٹی سی بات پوری دنیا پہ چھا جائے۔ وہ زبان اگر کسی کی ہے تو میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، ان کی باتوں کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ لوگوں کی دنیا کے ناول، ہزاروں قسم کے ناول ایک طرف، ان کی جغرافیہ ایک طرف، ان کے قول ایک طرف، ان کا میسج ایک طرف، میرے نبی کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا اگر ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور دنیا کے بڑے بڑے مہان ہستیوں کی باتیں ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو میرے نبی کی حدیث کا جواب دنیا پہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مگر ہمیں اور آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں ایسی چیزیں پسند نہیں آتی۔ تو جب آپ کے دل پہ اگر ایسی چیزیں پسند نہ آئے نا تو پھر اپنے دل سے آپ فیصلہ کیا کریں کہ آپ کا دل سخت ہے یا نرم ہے۔ یہ چیز سمجھے آپ۔ آج ہم دنیا دار کے معاملے میں بہت آگے نکل گئے ہیں، بہت آگے، پڑھا لکھا نہیں بھی پھر بھی آگے نکل گیا ہے۔ مگر دین کے اعتبار میں آج ہم اتنے گرے گزرے ہیں کہ شاید کہ ہمیں اپنے آپ کے جسم کو پاک کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حق بات ہے، یہ نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن نہیں سیکھا، حدیث نہیں پڑھی۔ ہم تو جناب پوری زندگی بس یہی کہتے رہے یہ کیا ہے۔ مسلمان پیدا ہو کر، مسلمان کے گھر پہ جی کر انسان کو آج اپنے دھرم سے پیار نہیں ہو۔ آج سمجھتا ہے کہ مسلمان بننا بڑا بدنصیبی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہت سے لوگ تو زبان سے بول بھی دیتے، حضرت یہ درندر آ گیا ہمیں مسلمانہ گھر میں پیدا ہوئے۔ کیا مطلب؟ اس کے ماں باپ نے اس کو اسلام کی قدر سکھایا ہی نہیں۔ پہلے زمانے پہ لوگ بھوکے رہا کرتے تھے مگر شریعت کے بغیر کوئی نہیں جیا کرتے تھے، اور آج ہم کھا اور پیٹ بھر تو جی رہے ہیں مگر شریعت سے کہا جاتا ہے آج تک ہم نے فلسفہ نہیں سمجھ پایا۔ آج آپ کو میں قربانی کا ایک فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میں بات آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا، ایک چیز نسخہ سمجھ لیں، اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ان نعمتوں کی قدر کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ جس قوم کے اندر ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہو جائے، وہ قوم دنیا پہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو جب آپ کے دل پہ یہ احساس ہو کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا کیا نہیں دیا، تو پیچھے پلٹ کر آپ دیکھتے رہیں کہ میرے سے نیچے رہنے والے کس قسم کے انسان ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بستر پہ ایک ہاتھ چلا گیا ایک پیر چلا گیا۔ کل ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی بڑا اکڑ جاتے ہیں نا۔ اکڑو مت، اللہ اکڑنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ جو اکڑ جاتا ہے اللہ اس کو اکھاڑ دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے عاجز بن کر رہتا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا مگر سیدھے سادھی زندگی جیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، اللہ اس پر ہمیشہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور جو کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی بڑا توڑتا ہے، اکڑتا ہے، اور ہر ہمیشہ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے پڑا ہو کر سمجھتا کہ میں بڑا آدمی ہوں، اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے؟ ایک مچھر کاٹ جائے تو 10 بار کھجا دیا۔ اللہ کے سامنے ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک دن انسان کا طہارت بند ہو جائے نا تو انسان مر جائے گا۔ انسان ایک دن اگر انسان کا پیٹ میں ہاضمہ ختم ہو جائے، انسان موت کی بستر پہ لیٹ جائے گا۔ انسان ایک دن اگر انسان کو آنکھوں بھر نیند نہ آئے تو انسان پاگل ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا، چھوٹی سی بیماری، ڈاکٹر کے پاس گئے تو بڑی بیماری، کیا بولے کلیجے میں ہول کرتے، کیا کرتے، وہ بھیجے کا جو رگ ہے نا وہ سرک گیا کرتے۔ کون کرتا ہے یہ سب؟ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر جو ایک سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، وہ چیز یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کے دل کو نرم کر کے
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم راتوں میں اکثر لمبا لمبا قیام کرتے، اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یا رسول اللہ، اللہ نے راتوں کو آرام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جایا کریں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا میں اللہ کی بارگاہ پہ شکر گزار بندوں پہ اپنا نام نہ لکھاؤں؟ اب یہاں غور کریں، جن سے زیادہ صبر، جن سے زیادہ شکر، جن سے زیادہ عاجزی دنیا پہ اللہ کی مخلوق میں نبی سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہو، وہ پیغمبر فرماتے کہ عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ عبدن شکورا، شکر گزار کرنے والے بندوں میں اپنا نام کو میں شمار نہ کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے نام کو میں اللہ کی شکر گزار بندوں پہ نام داخل کرنے کے لیے میں لمبی لمبی قیام اور لمبی لمبی عبادت پوری رات بھر میں کیا کرتا ہوں۔ تو اب یہاں سوچے، اب پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فصلی لربک ونحر، اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر تو دے دیا، اب کیا کریں؟ آپ ہم نے دے دیا، اب آپ کیا کریں؟ اللہ فرماتا، اب آپ اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بھی فرماتا ہے، نبی، میں نے جو آپ کو بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے جتنی بڑی نعمت میں نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے میری بارگاہ پہ آپ نماز پڑھو۔ اب میں سوچے ایک بات آپ ذہن، کیا میرے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار تو نوافل کے لیے رات بھر اتنا قیام ہوتا تھا کہ میرے نبی کی جو پیر مبارک تھے وہ سن ہو جاتے تھے، بالکل پھول جاتے تھے، سن ہو جاتے تھے، رگیں باہر نظر آتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کا پیر اس طرح موٹا ہو جاتا تھا کہ مجھ کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں نبی کی رگوں سے خون کا قطرہ ٹپک کر نیچے نہ گر جائے۔ اور جب سجدے پہ جب سرکار جاتے تھے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ جو ہاتھ پیر جو ہوتے تھے بالکل سرکار سرور کائنات کے بالکل سمٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے نبی حالت سجدہ پہ کہیں انتقال تو نہیں کر گئے، انتقال تو نہیں کر گئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری حدیث ہے کہ میں نے ایک بار سرکار کو دیکھا کہ میرے آقا نے قیام کیا، کھڑے ہوئے، رکوع کیے، رکوع کرنے کے بعد ایک رکعت نماز ادا کی، دوسری رکعت کے لیے سرکار کھڑنے والے تھے کہ میرے آقا سرور کائنات کے پیر جو ہے نا ہلنے لگے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں پیر ہاتھ کانپنا۔ سنیے، تھوڑا دھیان سے سنیے گا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ دوسری رکعت سرکار بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پہلی رکعت کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اتنے ضعیف ہو گئے کہ آپ دوسری رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر نہ رہی۔ میرے آقا کو جملہ سنو، تھوڑا دھیان سے سنو، یہاں سے سنو، تھوڑا کان کھول کے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ، مجھے میری امت کے غم نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ سوچو آپ، اتنا لمبا قیام کرنے والے، اتنے لمبے سجدہ کرنے والے، ان سے اللہ فرماتا ہے، فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ کس بنا پر؟ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہیں تو اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھو اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے۔ ناشکری مت کرو، ناشکری کرنے پہ جو بھی نعمت، بچی کچی نعمت جو بھی تیرے پاس ہے، اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے۔
جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر اپنی نعمت کو تو بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے جا، اللہ تمہاری نعمت کو بڑھاتا جائے گا، اللہ تیری نعمت کو بڑھائے گا۔ نعمت کو اضافہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرے۔ نماز اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، ایمان کی دولت اللہ کی نعمت ہے، تندرستی اللہ کی نعمت ہے، بولنا اللہ کی نعمت ہے، عقل سلیم اللہ کی نعمت ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، چلنا کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے، اولاد یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ساری چیزیں تو اللہ ہی کی ہے، تیری کیا ہے اپنا بتاؤ؟ کوئی ہے ہمارا خاص کیا ہے؟ ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے پاتے۔ جب سانس بند ہو جائے نا تو پھر 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے ڈاکٹر پوچھے گا۔ بتاؤ دن بھر میں ہم کتنی مرتبہ سانس لے رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت، ہماری ذاتی کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ جب جو کچھ ہے سب اللہ نے دیا، اللہ کے لیے ہے، تو ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم دنیا پہ کاڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نمازوں کو چھوڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، حرام روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی نعمت کھا کر اللہ ہی کی ناشکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہماری جینا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ فرما دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانی، وہ محیایا وہ مماتی، اور میری حیات اور میری زندگی، للہ رب العالمین، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد نہیں کرتا، پھر اللہ اس بندے کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر شیطان انسان کو انگلیوں پہ نچاتے رہتا ہے۔ یہ بھی نبی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں پہ اس طرح دوڑتا ہے جس طرح ہماری رگ میں خون دوڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے، یہاں سے خون نکلا دماغ میں گیا، دماغ سے نکلا نیچے گیا، ہم نیچے گئے تو نیچے کا خون اوپر آیا، جس طرح انسان کی رگوں پہ خون گردش کرتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کے دل پہ علم نہیں ہوتا، جس کے دل پہ اللہ کی خشیت نہیں ہوتی، پھر شیطان اس کو اسی طرح نچاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن کو دنیا کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی غذا، اپنے خواہشات، اپنی نیتیں، اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے یقین اللہ کے حوالے نہیں کیا، تو پھر اللہ نے ہم کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے میرے بھائی، ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی برا وقت نہ آ جائے، ہم اور آپ اپنے اچھے کاموں میں ہمیشہ وقت کو گزار کر اللہ کے حوالے کر دیں۔ اچھی عادت، سچ بولنے کی عادت، اچھی نگاہ دیکھنے والے، زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، غیبت سے بچنے والے، لوگوں کے لعن و طعن سے بچنے والے، اولاد ہے دین کے راستے پہ نکالنے والے، گھر کا ماحول ہے نمازی کے ماحول پہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول بنا دیا، اپنی عادتیں سنت کے مطابق ہم نے اپنے عادت کو بنا لیا، تو پھر اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پھر وہ انسان رات کی تاریکی پہ ہو تو کیا، دن کی اجالے پہ ہو تو کیا، پھر انسان غلط کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور جس کے دل سے یقین نکل گیا، نیت خراب ہو گئی، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی پیچھے پڑا رہا، زبان سے جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کی غیبت کرتا رہا، اپنے پیٹ میں حرام روزی ڈالتا رہا، اپنے بچوں کو ٹی وی موبائل گیم پہ پڑھا کر نہ کبھی سنت سکھایا، نہ کلمے سکھایا، نہ اللہ کا ذکر، نہ درود، نہ قرآن کی آیتیں، نہ سورے، نہ کلمے، پھر وہی اولاد بڑی ہو کر اس کے ماں باپ کے گردن دبانے کے لیے مجبور ہو جاتی۔